مقدس مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوب بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات کریں کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کو برکتوں سے نوازا۔ اور کیوں نہ برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ سجاتا۔ تو آپ ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے آپ لخت جگر ہیں۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جنہوں نے اپنی موت سے قبل، وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت گھر سے نکالا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیٹے ہیں، وہ علی کہ جن کی بہادری کی داستانیں دشمن بھی اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ علی کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پہ جھنڈا عطا کیا، اس علی کے آپ بیٹے ہیں۔ تو حضرت امام حسن جناب بے شمار جو بھی آپ کی بارگاہ میں جو بھی چیز آتی آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی زندگی کے اندر ایسے بھی مواقع آئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا، دو موقع ایسے آئے کہ آپ نے تمام کا تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ نے تمام کا تمام مال غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے اندر خرچ کر دیا۔ اور 3 موقع زندگی کے اندر ایسے آئے، 3 دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال، آدھا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور مال کو نصف کرنے کا عالم یہ ہے، قربان جائیں ہم آپ کی اداؤں پہ، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو پاؤں کے جوتے تھے نصف کرنے کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک جوتا بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا اور ایک جوتا اپنے پاس رکھ لیا، ایک موزہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا اور ایک موزہ اپنے پاس رکھ لیا۔ مال کو نصف کرنے کا یہ عالم تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا نصف مال، کیا احادیث کے اندر اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے بعض اوقات اس پہ بھی جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں تھی، تو آپ ہو سکتا ہے کہ طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، نہ کوئی کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کر رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے، اگر میں چاہوں گا، اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کی اسٹڈی ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ اسٹڈی کر کے آگے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے علماء کرام سے بات سنی، اور وہی بات اگر ہم کسی اور عالم سے سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑی بہت کوئی تبدیلی ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، وہ جو بات ہم نے وہاں سنی تھی وہ ٹھیک تھی، یہ تو غلط بات کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہے وہ اسٹڈی کریں۔ تو بسم اللہ حضرت۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت توجہ دلائی۔ تو اگر کتب کا مطالعہ کیا جائے، کتب احادیث، سب سے جو بڑی کتب، نام آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، ہم سننے والوں نے بھی، کہ صحاح ستہ، اور اس میں بھی جو سب سے بڑی جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، تو باقاعدہ ان کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر باب بندے گئے۔ ان کے اندر باقاعدہ ابواب یہ بیان کرتے ہیں، ابواب کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی کہ جن میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے میرات المناجی کے اندر باقاعدہ باب باندھا، اور اس باب کے تحت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ذکر کی۔ تو بے شمار کتابیں اور بے شمار حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو انہی صحاح ستہ میں سے لی گئی، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آ گیا مانگنے کے لیے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ بڑے لجپال ہیں، بڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تو مجھے بھی کچھ عطا کیجئے۔ تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر منگتے کو
झोलियां भर भर के दिया करते थे, आप ये कैसे चाहते कि कोई मंगता आपकी बारगाह से खाली लौट के चला जाए? तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को बिठा लिया कि बैठो, कुछ देर इंतजार करो, अभी कुछ आ जाएगा। तो कुछ देर वो बैठा और उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और तकरीबन रिवायतों के अंदर आता है कि 3000 दिरहम वो बंदा लेके इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और आपकी खिदमत में पेश करता है। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब वो दिरहम रखे जाते हैं, वो मांगने वाला जब उन दिरहमों पे नजर पड़ती है तो उसके दिल में ख्याल आता है शायद कोई ना 5-10 दिरहम ये मुझे अता कर देंगे। जिस तरह हमारे पास मतलब इतना मालो दौलत होता है, हमारे पास कोई आता है तो हम कुछ 100-50 उसको दे देते हैं, तो वो मांगने वाला भी यही सोच रहा है, उसके दिल में यही ख्याल है कि 5-10 दिरहम ये मुझे अता कर देंगे। लेकिन कुर्बान जाए, आप उस वालिदा के बेटे थे अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक दफा 40 ऊंट आपकी उनके पास खड़ी थी। तो एक औरत आई और कहने लगी कि ये सारे के सारे ऊंट मेरे हैं और मैं चाहती हूं कि मैं सदका करूं, तो मैं क्या सदका करूं? तो अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम एक बकरी सदका कर दो। तो वो औरत कहती है कि अगर मेरी जगह आप होती और आपके पास 40 ऊंट होते तो आप क्या करती? तो अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अगर मेरे पास ये 40 ऊंट होते तो मैं 40 की 40 अल्लाह की बारगाह में सदका कर देती। क्या बात है, क्या तो आप उन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं। तो फिर जब वो साइल देखता है 5-10 दिरहम, उसके तो दिल में यही ख्याल आया कि 5-10 दिरहम मुझे मिलेंगे। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तमाम के तमाम दिरहम उस साइल को अता कर दिए। तो ये शाने और ये मतलब उनके अता करने का आलम था कि अपने पास बचा के कुछ भी नहीं रखते थे, जो आता था अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका कर दिया करते थे। क्योंकि ये मतलब इनकी जात वो जात है ना जिनके बारे में रवायतों के अंदर मिलता है कि ये तमाम के तमाम सर से पांव तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। तो सरकार अलैहिस्सलाम की खसलतें इनके अंदर पाई जाती थी। अल्लाह ताला हमें भी इनकी सीरत पे चल के इसी तरह इस मुकद्दस महीने के अंदर और इसके अलावा भी कसीर सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई है। और जिस तरह हज़रत ने बताया कि उनका ये आलम था उनकी सखावत का, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर जो है वो चल सकें। अच्छा हज़रत, ये बात तो ये होगी इनकी, हमने इनको जो है वो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा स्टडी कर लिया कि क्या क्या उनके जो है वो होता था, सिलसिला होता था, और जिस तरह सखावत के ऊपर भी बात हो गई, फिर फ़ज़ाइल के ऊपर भी हमने बात कर ली, इनकी विलादत मुबारका के ऊपर भी बात कर ली। अब मैं चाहूँगा थोड़ी सी हम बात कर लें ना कि इनकी जो वफ़ात है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं उनका कुछ मतलब दो राय हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो मैंने भी किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 चीज़ें मिली। सबसे पहले तो मैं कुछ इससे भी मज़ीद एक खिलाफत के हवाले से कुछ उमूर पर रोशनी डालना चाहूँगा। जी जी, बिस्मिल्लाह। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि खिलाफत राशिदा 30 साल है। तो 4 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बेतरतीब, और उनके बाद जब तक इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 6 माह आप खिलाफत के मनसब पे फायज रहे, अगर उन 6 माह को इसमें ऐड न किया जाए तो खिलाफत राशिदा 30 साल मुकम्मल ही नहीं होती। यानी इनके 6 माह भी उस 30 साल के अंदर हैं। सही, बिल्कुल। और फिर जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उठाया हुआ था और आपने फरमाया था कि ये मेरा नवासा 2 बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करेगा, जो हदीस मुबारक मैंने अर्ज की थी, तो उसी हदीस मुबारक के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने उस पर बाकायदा अमल किया कि जब आपके पास खिलाफत राशिदा थी, जब तमाम के तमाम ममालिक आपके तहत थे, जब आप खलीफा बने तो आपके पास 40,000 लोग आए और आपके तहत उन्होंने आपको कबूल किया। बहरहाल मामलात चलते रहे। बाद में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जब कुशीदगी बढ़ी
اور دونوں اپنی اپنی طرف سے بہت ہی بڑے بڑے گروہوں کو، بہت ہی بڑی تعداد میں لشکروں کو لے کے آ گئے، اور جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پہاڑوں کی طرح دونوں کے ساتھ گروہ موجود تھے، دونوں کے ساتھ آدمی موجود تھے، اور جنگ کے لیے جب آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منصب چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت قبول کر لی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے دو بہت ہی بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائی۔ بہرحال اس معاملے پہ مزید آپ نے کچھ شرائط طے کی، بہت ہی یہ ایک طویل گفتگو ہے، تو اگر مزید آپ کی وفات کی طرف ہم چلیں تو کسی نے یہاں پہ روایتوں کے اندر آپ کی زوجہ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن بعض مزید کتابوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان روایتوں کی کوئی صداقت بیان نہیں کی گئی، ان روایتوں کی کوئی بھی صداقت بیان نہیں کی گئی، کیونکہ تقریباً 100 کے قریب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیے، اور جو بھی نکاح کیے تو آپ کی بارگاہ میں جو بھی زوجہ آتی تھی، ہر زوجہ کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہے اور آپ کا ساتھ حاصل کر لے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جنہوں نے اس بات کا رد کیا وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر یعنی آپ کی ساتھ رہنے کے لیے تو ہر زوجہ کا یہ اس کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زوجہ دنیا کی لالچ کے اندر آ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کرے؟ تو بہرحال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کی کوشش کی جاتی رہی، کافی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن قربان جائیں اس زہر نے آپ پہ اثر نہ کیا، اور پھر کسی نے آپ کو ایسا خطرناک ترین زہر دیا کہ جو زہر یعنی جب آپ کے جسم کے اندر گیا تو جسم کے اندر جانے کے بعد وہ بڑا ہی درد والی کیفیت تھی، ایک درد والا وہ عالم تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر سے انتڑیاں کٹ کٹ کے آپ کے منہ سے باہر آتی تھی، آپ کے جسم کے حصے کٹ کٹ کے منہ سے باہر آتے تھے، اتنا سخت وہ زہر تھا۔ تو بہرحال اس وقت پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے پاس آتے ہیں اور ایک بے قراری کے عالم میں آ کے آپ پوچھتے ہیں کہ اے حسن، بڑی بے قراری والا عالم ہے، بتاؤ آخر یہ زہر تمہیں کس نے دیا؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بھی تاریخی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم سب کے لیے ان الفاظ کے اندر ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین، مجھے ایک بندے پہ شک ہے، مجھے کسی پہ شک ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، لیکن میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا، ممکن ہے کہ اس نے زہر نہ دیا ہو اور یہاں پہ وہ نشان دنیا کے اندر وہ نشان عبرت بن جائے اور اس نے زہر دیا ہی نہ ہو، تو لہٰذا شک کی بنا پہ میں اس کا نام کبھی بھی ظاہر نہیں کروں گا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر وہی ہوا جس پہ آپ کو شک ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد میں اپنا معاملہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جلد حساب لے لے گا۔ تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور آپ نے وفات سے قبل آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے اور آپ کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر وہاں پہ مدفون ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ بھی وہیں پہ آپ کو بھی سپرد خاک کیا جائے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت چاہی تھی کہ مجھے بھی اسی حجرہ اقدس کے اندر دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور آپ نے یہ پھر سارا معاملہ امام حسین کے سامنے رکھا کہ یوں جو ہے نا میری وفات کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملی تو پھر کسی اور جگہ، یا مزید اگر حکومتی معاملات خراب ہوئے تو مجھے کسی اور جگہ دفن کر دینا۔ تو بہرحال دوبارہ وفات کے بعد جب اجازت طلب کی گئی تو اماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لے کے جایا گیا وہاں دفن کرنے کے لیے تو وہاں مروان آ گیا اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ، اور اس نے اپنی تلوار نکال لی کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ امام حسن مجتبی کو یہاں دفن کیا جائے۔ تو پھر ادھر حضرت امام حسن کے ساتھ امام حسین مجتبی نے بھی تلوار نکال لی،
اور آپ کے سپاہیوں نے تلوار نکالی. وہاں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے اور انہوں نے وہ وصیت یاد دلائی امام حسین کو. تو پھر امام حسین نے وہاں معاملات کی کشیدگی کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ دفن نہ کیا بلکہ دوسرے قبرستان کے اندر دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور آج ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی ذات پاک کے حوالے سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. اور ایک بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، خود بھی تھوڑی کوشش کیا کریں، تھوڑا سا جو ہے اسلامک اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ جایا کریں. باقی چیزوں میں ہماری نالج بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اسلامی اسٹڈی جو ہے نا اس کے اندر بڑے ویک ہوتے ہیں، اور ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے خود بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا کریں. اگر کوئی بات سنیں تو اس کی تصدیق جو ہے وہ پہلے کر لیا کریں. ہمارے ساتھ جو احباب شامل ہوئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں راشد بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی، اس کے بعد عرفان حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، نعمان الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آصف قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اس کے علاوہ اور جو احباب شامل ہو رہے ہیں، میں صرف آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کر دیا کریں، تاکہ اور بھی احباب جو ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بنتے چلے جائیں. چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف ہے، اور اب چونکہ ہم نے ثناخوانی کی طرف بڑھنا ہے اور حاضری کو مکمل کرنا ہے، تو میں اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو سوال ہے وہ نوٹ کر لیں کہ آج کا سوال کیا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کا نکاح جو ہے وہ آسمان پر ہوا تھا؟ آقا علیہ السلام کی کون سی زوجہ محترمہ کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب جن احباب کو پتہ ہے وہ بہار رمضان کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہار رمضان کے آفیشیل فیس بک پیج سے بھی چلائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجمیری ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. لیکن جو کمنٹ ہوگا وہ صرف اور صرف آپ نے بہار رمضان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہی کرنا ہے، وہی کنسیڈر کیا جائے گا اور قرآن اندازی کے اندر شامل کیا جائے گا. زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر بہار رمضان کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد سجاد مدنی کو اجازت دیجیے گا. میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، اور ہمارے بھائی کامل حسین قادری صاحب جو ہیں وہ اپنی حاضری کو مکمل کریں گے. کلام کی جو ہے وہ فرمائش ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم سامنے رکھیں گے، اور کلام جو ہے وہ بھی شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو ہے وہ ہم منقبت جو ہے وہ شامل کریں گے. تو بسم اللہ حضرت، اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اجازت لیں گے. جی کامل بھائی. افطار کا وقت ہے تو جو دعا بھی کی جائے تو بسم اللہ مقبول ہوتی بسم ہے. اللہ. تو میں چاہوں گا کہ مناجات ہے بڑی خوبصورت. جی بسم اللہ بسم اللہ. بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے